بالله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضل الأنبياء سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أولي الصدق والصفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم صدق الله العظيم. فقال الله تبارك وتعالى في كلامه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. واجب الاحترام بے حد معزز و محترم حاضرین و سامعین کرام، جو بڑی مسرت ہے، خوشی ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں مجھ جیسے گنہگاروں سے آخر انسان کو کچھ حاضری پیش کرنے کے لیے، ان کی شان بیان کرنے کے لیے یاد کیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی روز قیامت شفاعت کبریٰ کا حصہ عطا فرمائے اور سرکار کے یاروں کے ساتھ خدا تعالی ہمیں بھی جنت کے کسی کونے میں سرکار کی صحبت اور زیارت کا موقع عطا فرمائے۔ یہ بڑا ہی احسن اقدام کیا گیا ہے اس مسجد کی انتظامیہ کی طرف سے اور امام صاحب کی طرف سے کہ جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں ہم سب کو بلایا گیا ہے۔ آج بڑا پرفتن دور ہے، ٹی وی پہ ٹی وی کھل رہے ہیں اور ہمہ وقت انگلش میں، اردو میں، عربی میں، کئی زبانوں میں صحابہ کرام کے بارے میں بری باتیں کہی جا رہی ہیں اور لوگوں کے ذہن مسلمانوں کے صحابہ کرام کے بارے میں خراب کیے جا رہے ہیں۔ تو ایسے دور میں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد کے لیے اور ان کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے ایسے جلسوں کا منعقد کرنا یہ بہت بڑا جہاد ہے۔ میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اس مسجد کی انتظامیہ کو، اور یہ مسجد برطانیہ کی ہسٹری کی سب سے پہلی مسجد ہے، the most first mosque built in this country is this mosque، جس کا نام ہے شاہ جہان مسجد۔ جی میں آج پڑھ رہا تھا باہر کہ سن 1899 کے اندر بنائی گئی، یعنی آج سے تقریباً 1.25 صدی سال پہلے اس مسجد کو تعمیر کیا گیا۔ تو یہ بڑی تاریخی مسجد ہے۔ مجھے اس کے دیکھنے کا ویسے شوق بھی تھا، میں بالکل ویری فرسٹ ٹائم ادھر آیا ہوں اور مانچسٹر سے آنا جانا یہ لمبی بات ہے، تو اس مسجد کو دیکھ کر خوشی بھی ہوئی ہے اور
یہ بھی خوشی ہوئی ہے کہ یہ اہل سنت و جماعت کے زیر سایہ چل رہی ہے. یہاں سے یا رسول اللہ کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں. اس مسجد میں صدیق اکبر کا جلسہ ہو رہا ہے. اس مسجد کے اندر سرکار کے یاروں کی باتیں ہو رہی ہیں. یہ اور زیادہ خوشی کی بات ہے. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آج ہم سلام کرنے کے لیے اس لیے بھی حاضر ہوئے ہیں کہ آج ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں تو یہ صدقہ ہے صدیق اکبر کا. آج یہ مسجد بنی ہوئی ہے شاہ جہان مسجد, اور پھر اس کے بعد برطانیہ میں ہزاروں مسجدیں بنی ہیں. یہ پورے جہان کے اندر مسجدیں بنی ہوئی ہیں. یہ مسجدیں آباد ہیں, یہاں نمازیں ہو رہی ہیں, یہاں اذانیں ہو رہی ہیں. یہ سب صدقہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. اس لیے کہ دین کے اندر سب سے پہلے صدیق اکبر داخل ہوئے. اس بارے میں علماء کرام کا اختلاف ہے. علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں کہ سب سے پہلا مسلمان کون تھا. جب حضور نے نبوت کا اعلان فرمایا تو سب سے پہلے دین میں کون داخل ہوا. اس بارے میں ایک ڈیبیٹ ہے, علماء کرام کے درمیان میں ایک ڈسپیوٹ ہے کہ who was the first person entering in Islam, who entered in Islam, who was the first person, کون سا سب سے پہلا آدمی تھا جو کہ اسلام کے اندر داخل ہوا. تو کہتے ہیں ایک قول یہ ہے کہ حضرت جناب خدیجہ الکبریٰ ہے, حضور کی زوجہ پاک, وہ سب سے پہلے دین کے اندر داخل ہوئی ہے نا. دوسرا قول یہ ہے کہ حضور کے غلام حضرت زید, وہ سب سے پہلے دین میں داخل ہوئے. تیسرا قول یہ ہے کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ وہ دین میں سب سے پہلے داخل ہوئے. اور چوتھا قول یہ ہے کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دین کے اندر سب سے پہلے داخل ہوئے. اس کا فیصلہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورت فرمایا. کہا کہ سارے ہی ٹھیک ہیں, سارے قول سچے. پوچھا گیا سارے کیسے سچے ہوئے؟ جی ان میں تو آخر بڑا اختلاف ہے, آپ کہتے ہیں سارے سچے ہیں. کہا بالکل صحیح, سارے سچے ہیں. اس لیے کہ عورتوں میں سب سے پہلی عورت جو مسلمان ہوئی وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ. جی پہلی مسلمان خاتون کون ہے؟ بولو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ. اور غلاموں میں سے سب سے پہلا شخص جو اسلام لایا وہ حضرت زید ہے. وہ سب سے پہلا سلیب تھا جو اسلام لایا, اور وہ حضرت زید تھے. اور بچوں میں چھوٹے بچے, نابالغ بچے, ان میں سب سے پہلا بچہ جو دین میں داخل ہوا مولا علی شیر خدا. کیونکہ اس وقت ان کی عمر جو ہے یا 8 سال کہی گئی ہے یا 9 سال یا 10 سال, میکسیمم ان کی جو ایج بتائی گئی ہے جب ان کے اندر داخل ہوئے تھے مولا علی شیر خدا, تو ان کی کتنی عمر تھی؟ سارے بولو کتنی؟ 8 سے لے کر 10 سال میکسیمم ایج ان کی جو بیان کی گئی ہے وہ 10 سال. 10 سے اوپر کوئی قول نہیں ہے. کہ 10 سال کے وہ بچے تھے, نابالغ تھے جب وہ دین کے اندر داخل ہوئے تھے. تو بچوں میں سب سے پہلا جو بچہ دین میں آیا وہ حضرت مولا علی شیر خدا ہے. اور مردوں میں, آزاد مردوں میں سب سے پہلا آزاد مرد جو دین میں داخل ہوا وہ ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ. تو فیصلہ ہو گیا, سارے قول اپنی اپنی جگہ پر درست ہو گئے. دونوں 4 قول ہیں, چاروں کے چاروں سچے ہیں. مگر آئیے میں ان کے اندر ایک نئی چیز کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ بے شک یہ چاروں, اس میں تو کوئی اختلاف نہ رہ گیا کہ یہی 4 ہیں جو سب سے پہلے دین میں آئے ہیں, یہی 4 ہیں جو سب سے پہلے مسلمان ہیں. مگر مجھے بتائیے ان 4 میں سے سب سے زیادہ قوی ایمان کس کا ہے؟ سب سے زیادہ پاورفل اسلام کس کا ہے؟ سب سے زیادہ اٹریکٹیو اور لوگوں کو دین کی طرف کھینچنے والا ایمان کس کا ہے؟ جی بیوی کا یا بچے کا یا غلام کا؟ کس کا ایمان وہ ہے جس نے لوگوں کو دین کی طرف کھینچا؟ اس کے بعد جو لوگ دین میں آئے وہ کس کو دیکھ کر دین کے اندر آئے؟ یہ سوال ہے. ایک بالکل لاجیکل بات ہے
ہر کوئی اس کو سمجھ سکتا ہے۔ آج بڑا اختلاف ہے کہ کون صحابہ میں سے سب سے افضل کون ہے، تو لیجئے ابھی فیصلہ ہو جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں ایک آدمی کھڑے ہو کر کوئی دعویٰ کرتا ہے اور اپنی بیوی کو بطور گواہ پیش کرتا ہے، کیا لوگ مطمئن ہو جائیں گے؟ جی، کہ مرد نے دعویٰ کیا اور بیوی نے اس کی گواہی دی، لوگ مطمئن ہوں گے؟ نہیں، کہ تیری بیوی ہے تو وہ تو تیرا ساتھ دے گی۔ اس کے بعد وہ اپنے غلام کو لے آتا ہے کہ یہ میرا غلام ہے، تو کیا غلام کی بات سے لوگ اس کے دعوے کو تسلیم کر لیں گے؟ نہیں، وہ کہیں گے تیرا غلام ہے، تو اس کا آقا ہے، جی تو غلام تو تیرے حق میں گواہی دے گا، وہ تو تیرا غلام ہے۔ اسی طرح جس بچے کو کسی نے پالا ہو، جس بچے کو کسی نے خود کھلا کر پلا کر جوان یا 10 سال تک پہنچایا ہو، وہ بچہ اگر اس کے حق میں گواہی دے، کیا لوگ اس کی بات کو سنیں گے؟ نہیں سنیں گے، کہیں گے اس بچے کو تو نے خود پالا ہے، یہ بچہ تو تیری گود میں پلا ہے، یہ تو ابھی ہے 10 سال کا بچہ، اور بچہ بھی وہ ہے جس کو تو نے خود پالا ہوا ہے، تو اس کی بات سے ہم کیسے مطمئن ہو جائیں؟ عزیزان گرامی، اس مثال کو سامنے رکھ کر آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ میں اعلان نبوت فرمایا تو حضرت خدیجہ الکبریٰ اسلام لائی، کیا مکے والے متوجہ ہوئے؟ نہیں۔ دوستان گرامی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت فرماتے ہیں، آپ کی بیوی ایمان لاتی ہے، مکے والوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا، کہتے ہیں بیوی نے کلمہ پڑھا ہے، حضرت زید ایمان لاتے ہیں، لوگوں پر کوئی اثر نہیں ہوا، کہتے ہیں کہ یہ ان کا غلام ہے، غلام نے کلمہ پڑھا ہے، کوئی بات نہیں۔ حضرت مولا علی ایمان لاتے ہیں، مکے والوں کی کان پہ کوئی جو ریگتی نہیں، کہتے ہیں کہ اس بچے کو تو خود رسول پاک نے، خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پالا ہوا ہے، یہ تو ان کا ممنون منت ہے۔ ہاں دوستان گرامی، دین کے لیے اگر دروازہ کھلا ہے تو وہ صدیق اکبر کے ایمان سے کھلا ہے۔